صدر ذی وقار اور معزز حاضرین، مجھے آج 23 مارچ کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ یہ مقدس سرزمین اللہ کا احسان ہے، یہ مقدس سرزمین اللہ کا احسان ہے، اس کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ ملک و ملت کے تحفظ کو یہی اعلان ہے، ملک و ملت کے تحفظ کو یہی اعلان ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے اپنا پاکستان ہے۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ جناب، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے۔ پہلے ہندو فرد کے مسلمان ہوتے ہی دو قومیں بن گئی تھیں جو کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہی دو قوموں کی بنیاد پر قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی۔ ایک عمر نہ سمجھے اس کو دنیا والے، ایک عمر نہ سمجھے اس کو دنیا والے، جو بات کہہ گئے تھے قائد ہمارے، جو بات کہہ گئے تھے قائد ہمارے، دو قومی نظریہ سمجھنے کے لیے کسی آئنسٹائن یا افلاطون کے دماغ کی ضرورت نہیں، بلکہ آج آپ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا رویہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے مسلمانوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، مسجدوں میں مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی، مسجدوں سے نکلتے مسلمانوں پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پکڑ کر زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے والوں کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کئی رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کئی رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر عنوان آزادی، ابھی تک نامکمل ہے مگر عنوان آزادی۔ بات عبادت پر ہی ختم نہیں ہوتی، مسلمان طلباء و طالبات پر تعلیمی اداروں کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خواتین کو نقاب کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ جو طالبات نقاب کرتی ہیں وہ تعلیمی اداروں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک نہتی طالبہ گیدڑوں کے جھرمٹ سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور ہر مسلمان خاتون دلیری کے ساتھ ظالموں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ اس بہادر خاتون کے نام جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا، جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا، کہیں گے لوگ فخر سے صدیوں تک، کہیں گے لوگ فخر سے صدیوں تک، ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا، ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا۔ انڈیا سے نکل کر پوری دنیا کی بات کی جائے تو کئی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ یہاں بات صرف مسلمان کی نہیں بلکہ انسانیت کی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی شخص پر ظلم ہو، اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، ہمیں اس شخص کی آواز بننا ہے۔ آج پوری دنیا کو ایک قرارداد پیش کرنی ہوگی۔ وہ ممالک جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، سب کو مل کر ایک قانون بنانا ہوگا۔ ظلم کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی ظالم کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اپنی تقریر کا اختتام اس آخری شعر سے کرنا چاہوں گا۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔